کالج کے سامنے طالب علموں کا ہجوم تھا۔ کچھ طالب علم جلدی جلدی کالج میں داخل ہو رہے تھے کہ کہیں لیکچر مس نہ ہو جائے، اور کچھ بے فکری سے باہر کھڑے سوچ رہے تھے کہ لیکچر چھوڑو، انجوائے کرتے ہیں۔ اکثر طالب علم یا تو پبلک ٹرانسپورٹ پر کالج آئے تھے یا پھر بائک پر، کچھ سائیکل پر یا پیدل، اور صرف گنتی کے چند ایک ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو کار میں آئے تھے۔ انہی میں سے ایک اویس تھا۔ اس نے کار پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر کالج میں داخل ہو گیا۔ گرلز گیٹ کے سامنے ایک بائک رکی۔ جمیلہ کو اس کے والد صاحب کالج چھوڑنے آئے تھے۔ وہ مذہبی حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ بائک سے اتری، اپنے والد صاحب کو اللہ حافظ بولا اور نظریں جھکائے کالج میں داخل ہو گئی۔ اویس نے اسے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کالج میں داخل ہوئی، اس کے اندرونی احساسات نے انگڑائی لی، اور ساتھ ہی اس کی ظاہری چال ڈھال بھی بدل گئی۔ گیٹ سے تھوڑا آگے ایک روم تھا۔ وہاں پر اکثر لڑکیاں برقع اتار دیتی اور بیگ سے دوپٹہ نکال کر اوڑھ لیتی۔ ہاں، کچھ ایسی لڑکیاں بھی ہوتی جو کلاس میں بھی عبایا پہنے نقاب کیے رکھتی۔ انہی میں سے ایک ثنا فرخ تھی۔ رمشا اور ثنا انگلش ڈپارٹمنٹ کے پاس کھڑی تھیں۔ اویس بھی ان کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جمیلہ کسی ماڈل کی طرح ٹہلتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھی۔ اویس اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیا ہوا؟ ثنا نے سوال کیا۔ سوچ رہا ہوں کچھ لڑکیاں کتنی مکار ہوتی ہیں، اویس نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم نے کس کی کیا مکاری دیکھ لی؟ رمشا، جو کہ موبائل پر کسی سے چیٹنگ کر رہی تھی، بولی۔ اویس جمیلہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کچھ لڑکیاں پاپا کے سامنے سر جھکائے بڑی عاجزی سے کالج میں داخل ہوتی ہیں، عبایا، نقاب اور ہاں گلوز تک زیب تن کیے ہوتے ہیں، لیکن کالج میں داخل ہوتے ہی وہ لڑکی غائب، اس کی جگہ کوئی اور ہی انسان ہوتا ہے۔ لپسٹک لگا کر، بالوں کو سنوار کر بڑی اداؤں سے کالج میں ٹہلتی پھرتی ہیں۔ جمیلہ ان کے پاس سے گزر کر کلاس کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ ثنا کہنے لگی، اویس، کسی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے۔ اویس تھوڑا نادم ہوا۔ میں نہیں کہتا، میرا دوست مدثر کہتا ہے۔ رمشا، جو کہ موبائل پر مصروف تھی، اویس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تم لڑکے مکار نہیں ہوتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو کیا تم اپنی ماما کے سامنے ان لڑکیوں سے فلرٹ کر سکتے ہو؟ اویس نے مسکرا کر ثنا کی طرف دیکھا اور بولا، فلرٹ کون بدبخت کرتا ہے؟ ہم تو محبت کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں۔ ثنا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور بچے کو سمجھانے کے انداز میں آہستگی سے بولی، اویس، تم سے کتنی بار کہا ہے دوسروں کے سامنے یہ سب مت بولا کرو۔ اب ہمارے سوا یہاں ہے کون؟ ہاں، ہے تو کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اویس نے سوال کیا۔ اویس، تم اس کا جواب مجھ سے بہتر جانتے ہو، تو پھر تم اتنا ڈرتی کیوں ہو ثنا؟ اویس، پھر ہم سب کی نظر میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی حاسد کی نظر لگ سکتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں لڑکی کی ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے؟ ہاں، تم صحیح کہتی ہو ثنا۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنی محبتوں کو دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے، اور نہ جانے کتنی محبتیں اپنی مجبوریوں کی نظر ہو جاتی ہیں، اور میرے لیے تمہاری آبرو سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ جب تک تم چاہو گی ہم یوں ہی رہیں گے، جیسے ہم کلاس فیلو کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رمشا کہنے لگی، میں تو تم دونوں کو بہت سمجھا چکی ہوں، یہ سب خوف فضول ہوتے ہیں، لیکن اب میں کچھ نہیں کہوں گی۔ جو تمہیں بہتر لگے وہی کرو، ویسے بھی تم دونوں میں کسی اور کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ان تینوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ثنا، جو کہ ہر وقت نقاب کیے رکھتی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ بھی مسکرا رہی ہے۔ پھر وہ تینوں کلاس روم کی طرف چل پڑے۔ جیسے چند ایک طالب علم ہمیشہ کلاس کی طرف دوڑتے ہیں، ایسے ہی کچھ اسٹوڈنٹ ہمیشہ کلاس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں، اپنے گیت گاتے ہیں۔ مدثر کالج لان میں اپنی نوع کے اسٹوڈنٹ کے درمیان بیٹھا تھا۔ وہ انہیں لیکچر دے رہا تھا اس ٹاپک پر کہ اسٹوڈنٹ کالج کیوں آتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ گھر کے کام کاج سے جان چھڑا کر کالج آتے ہیں، کچھ کو ان کے والدین زبردستی پڑھنے بھیج دیتے ہیں،
کچھ وزٹ کرنے اور سیر و تفریح کرنے آتے ہیں، کچھ اپنی ادھوری خواہشات کی تکمیل کے لیے آتے ہیں۔ سب کے ذہن میں تھا کہ ادھوری خواہشات سے مراد ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر وغیرہ بننے کی خواہش ہوگی، لیکن مدثر کسی اور زاویے سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ادھوری خواہشات سے مراد جن بیچاروں کی محلے میں سیٹنگ نہیں ہو پاتی، وہ سوچتے ہیں شاید یہاں کوئی چانس مل جائے۔ سب نے کہکا لگایا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ گھر کے جھگڑوں سے تنگ آئے ہوتے ہیں، سو وہ سکون کے کچھ لمحے گزارنے کے لیے کالج کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ دوسروں کا سکون برباد کرنے کے لیے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو چھیڑ، اس کو تنگ کر، کچھ نے تنظیم بنا کر یا تنظیم میں آ کر گنڈا گردی کرنی ہوتی ہے۔ مدثر نے کچھ فاصلے سے گزرتی ایک شوخ چنچل لڑکی دیکھی۔ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ کچھ نے اپنی اداؤں کے جلوے بکھیر کر دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر بولا، اور کچھ پہلے ہی مائل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، اور جو کچھ طالب علم باقی بچتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو ان اعلیٰ مقاصد کی طلب سے محروم، بس یوں ہی منہ اٹھائے علم حاصل کرنے آ جاتے ہیں۔ وہ سب کہکے لگانے لگے۔ ان کے گروپ کے پاس ہی صداقت کھڑا تھا۔ اس نے مدثر کا تبصرہ سنا۔ وہ قریب آ کر کہنے لگا، مدثر، تم یہ کیا ادھر بیکار بیٹھے سب کا وقت برباد اور ذہن خراب کر رہے ہو؟ مدثر نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا علامہ صاحب؟ میں نے کیا غلط بول دیا؟ یہ کالج جو علم حاصل کرنے کی مقدس جگہ ہے، تم اس کے بارے میں کیا کیا غلط باتیں بکتے جا رہے ہو؟ کون سی بات غلط کی ہے؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں۔ صداقت فوراً بولا، صحیح تو خیر کوئی بات بھی نہیں کی، مگر تم یہ جو کہہ رہے تھے کہ کچھ ادائیں دکھانے آتے ہیں، کچھ ان کی طرف مائل ہونے کے لیے، یہ سب کیا تھا؟ تو اس میں غلط کیا کہا؟ ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ میں نے کب کہا ہر کوئی ایک جیسا ہوتا ہے؟ میں نے تو ایک حقیقی بات بتائی ہے۔ میل فیمیل میں قدرتی اٹریکشن پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ تو متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ مدثر نے بلڈنگ کی طرف جاتی اس گوری رنگت کی ایک خوبصورت دوشیزہ کو دیکھا۔ ایک نظر ادھر دیکھیں صداقت صاحب، اس نے تھوڑا چست لباس پہن رکھا تھا، وہ بڑی تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ صداقت نے جب اسے دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے اس میں کھو گیا، پھر یکدم سر جھٹکتے ہوئے بولا، لا حول ولا قوت۔ وہ سب کہکے لگانے لگے۔ صداقت ہڑبڑا کر بولا، یہ تم کیا شیطانی کام کرتے پھر رہے ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہو؟ مدثر ہنستے ہنستے خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، صداقت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون سی دعوت؟ کون سا شیطانی کام؟ تم کب سے یہاں کھڑے بک بک کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں کوئی انویٹیشن کارڈ تو نہیں بھیجا، اور نہ ہی ہم نے تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ میں فقط یہ کہہ رہا تھا کہ میل فیمیل کا ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا قدرتی بات ہے، اس میں غلط کیا بولا؟ مدثر کے بدلتے تیور دیکھ کر صداقت خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے صرف زبان چلانی آتی تھی، جبکہ مدثر اچھے خاصے ہاتھ پاؤں بھی چلانا جانتا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، پھر صداقت سے کہنے لگا، بیٹھو ادھر، تمہیں آرام سے سمجھاؤں۔ وہ بیٹھ گیا۔ مدثر بھی واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اب یہی بات ایک حقائق سے سمجھاتا ہوں۔ اس نے اپنے ذہن میں جھانکا اور اس حقائق کو نکال کر باہر لایا۔ ایک آدمی کی اپنی بیوی سے بنتی نہیں تھی، وہ عورت ایک لمحہ بھی اسے چین سے نہ رہنے دیتی۔ شادی سے پہلے وہ سوچتا کہ اسے ایک چاہنے والی ساتھی ملے گی، وہ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے، لیکن شادی کے بعد اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ یہی ایک عورت اس کی زندگی میں تھی، اور وہ بھی اس کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ شاید جب اولاد ہو تو وہ سدھر جائے، لیکن اس عورت میں ذرا بھی بہتری نہ آئی، بلکہ مزید بگڑتی گئی۔ اس شخص کا ضبط ختم ہو گیا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ عورت ذات سے ایسا اکتایا کہ اسے اس نام سے ہی نفرت ہو گئی۔ اسے صنف نازک کا خیال بھی رنج پہنچاتا۔ اس کا بیٹا ابھی چند دن کا تھا، اس نے سوچا کہ وہ اپنے بچے پر اس مخلوق کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا۔
وہ اسے بتائے گا ہی نہیں کہ اس جہاں میں عورت نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ وہ چند دن کے بچے کو لے کر جنگل میں نکل گیا۔ اس نے جیسے بھی کر کے اپنے بچے کو پال لیا۔ وہ لڑکا جوان ہو گیا۔ وہ صرف جنگل کی دنیا سے واقف تھا۔ وہ اپنے علاوہ اگر کسی انسان کو جانتا تھا تو وہ اس کا باپ تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ شہر سے کچھ لڑکے لڑکیاں سیر و تفریح کے لیے اسی جنگل میں آ نکلے۔ اس نوجوان نے دور سے انہیں دیکھا۔ اس کی نظر لڑکیوں پر بھی پڑی۔ وہ بڑے غور اور حیرت سے انہیں دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے باپ نے کبھی اسے لڑکیوں کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اسے کیسے پتا ہوتا؟ وہ دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ واپس آ کر اس نے باپ سے ان کے متعلق بات کی۔ اس کے باپ کو بڑی تشویش ہوئی کہ وہ آج تک اپنے بیٹے کو جس جنس سے دور رکھے ہوئے تھا، آج اس نے وہ کیسے دیکھ لی۔ اس نے باپ سے سوال کیا، بابا وہ کیا تھا؟ باپ نے کافی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، بیٹا وہ بکریاں تھی۔ بیٹے نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، بابا میں یہاں روز بکریاں دیکھتا ہوں۔ وہ بکریاں تو نہیں تھیں۔ باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکیوں کے بارے میں کچھ جانے اور پھر ان میں دلچسپی لے۔ اس نے کہہ دیا، بیٹا یہ بھی ایک قسم کی بکریاں ہی تھی۔ باپ نے جیسے بھی وقتی طور پر اسے خاموش تو کروا دیا، لیکن بیٹا اس جھوٹ سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ لڑکیاں ہی گھومتی رہیں۔ وہ چاہ کر بھی انہیں ذہن سے نکال نہ پایا۔ اس نے کچھ دن بعد پھر باپ سے وہی سوال کیا۔ باپ نے بھی وہی جواب دہرایا کہ وہ بکریاں ہی تھی۔ لڑکا تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، بابا مجھے وہ بکریاں چاہیے۔ یہ حکایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں باپ نے بیٹے کو وہ بکریاں لے کر دی یا نہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس لڑکے نے پہلے کبھی کوئی لڑکی دیکھی نہیں تھی، لڑکیوں کے بارے میں کبھی کچھ سنا نہیں تھا۔ پھر کس چیز نے اسے اپنی طرف مائل کیا؟ جواب صرف ایک ہے، یہ وہ قدرتی رجحان تھا جو قدرت نے اپنے جنس مخالف کے لیے ہر جاندار میں رکھا ہے، اور کوئی اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا۔ وہ سب اس حقیقت میں کھوئے ہوئے تھے، صداقت بھی جو کہ گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مدثر نے اس کی طرف دیکھا، جی حافظ صداقت صاحب اب کیا فرماتے ہیں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ویسے تو وڈنا کھچ جائیے، پر اے کھچ صحیح ماریو۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، باقی سب بھی کہکے لگانے لگے۔ کلاس میں لیکچر ہو رہا تھا۔ اویس اور ثنا کلاس میں اجنبی بن کر رہتے۔ وہ دنیا کی نظروں سے اپنے رشتے کو بچانا چاہتے تھے، مگر کچھ چیزیں چھپائے کہاں چھپتی ہیں۔ انہی میں سر فہرست محبت ہے۔ خاص کر ان نظروں سے محبت کہاں اوجھل رہتی ہے جن کے دلوں میں حسد اور آنکھوں میں نفرت ہو۔ کلاس کے بعد ثنا اور رمشا لون میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ دلاور کینٹین سے 2 سافٹ ڈرنک لے کر آیا، ان دونوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے اور رمشا کے لیے۔ ثنا کبھی بھی کالج میں اپنا نقاب نہیں اتارتی تھی۔ وہ ادھر بیٹھتی ضرور تاکہ جب تک اس کے والد اسے لینے نہیں آتے وہ اور اویس لمحہ بھر ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ دلاور رمشا کا فرینڈ نہیں تھا بلکہ منہ بولا بھائی تھا، لیکن صرف کالج کی حد تک۔ اس کے بھائی بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ تھی۔ اس بھائی سے وہ کئی کام لیتی تھی، بھائی کوک لے آؤ، بھائی لیز بھی لیتے آنا، بھائی میں رجسٹر گھر بھول آئی ہوں پلیز لا دو، بھائی یہ کر دو، بھائی وہ کر دو۔ دلاور ایک ایسا لڑکا تھا جس کی کسی لڑکی سے دوستی نہیں تھی۔ دوستی خیر کیا، اس سے کوئی لڑکی منہ بھی کم ہی لگاتی۔ ایک تو عام سی شکل و صورت والا دیہاتی، بالوں میں تیل کے ڈرم اور آنکھوں میں سرمے کے جہاز گرے ہوتے۔ دوسرا اس کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا۔ تیسرا اس کے خود کے اندر ہی لڑکیوں کا انجانا سا خوف بیٹھا تھا، جیسے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو زمینی نہیں بلکہ کسی اور جہاں سے آئی ہے۔ یہ سب باتیں کسی کو بتانی نہ پڑتی، اس کا حلیہ اور چہرے کی بے بسی سب ظاہر کر دیتی تھی۔ لیکن جو بھی ہو، انسان اپنے جنس مخالف کی طرف مائل تو ہوتا ہے۔ اگرچہ اسے کسی لڑکی کی محبت نہیں ملی تھی، مگر پھر بھی اسے ایک بہن کی صحبت میسر آ گئی تھی، اور اسی سے شاید اس کے احساس محرومی کی تشویح ہو جاتی۔ اب اویس بھی ادھر آ گیا۔ 3 کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے، چوتھی پر اویس بیٹھ گیا۔
رمشا جو کہ سافٹ ڈرنک پی رہی تھی اویس سے مخاطب ہوئی۔ جوس یا کولڈ ڈرنک؟ ہاں، تم تو اورنج جوس ہی پیو گے۔ دلاور، جاؤ ایک جوس لے کر آؤ۔ دلاور مسکرا کر اٹھا، جوس لینے چلا گیا، مگر تھوڑی دور جا کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے جا رہا تھا، رمشا کے کام کرنا اور بات ہے، لیکن یہ اویس، پتہ نہیں مجھے اس کے کام کیوں کرنے پڑتے ہیں۔ وہ صرف بہن کے لاڈ اٹھانا پسند کرتا تھا، بھائی سے اسے کوئی سروکار نہ تھا، صرف ایک رمشا تھی جسے اویس اور ثنا کی محبت کا علم تھا۔ اس کا خود کا کسی سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو وہ کسی سے نہ چھپاتی۔ وہ ایک نہ ڈر اور بے باک لڑکی تھی۔ اویس اور ثنا کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، کلاس میں اجنبی بن کر رہتے، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ وہ ابلیس بھی ان کے ارد گرد موجود ہے، جن کا کام ہی دو دلوں میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ اویس کچھ نوٹس تیار کرنے کے لیے ادھر ہی بیٹھا رہا، باقی تینوں چلے گئے۔ تھوڑے فاصلے پر زیدی بیٹھا تھا، وہ اٹھ کر اویس کے پاس آ بیٹھا۔ یار، کیا نام تھا تمہارا؟ اویس۔ ہاں اویس، یاد آیا، کیسے ہو؟ تمہارے سامنے ہی ہوں، دیکھ لو۔ اویس نے کتاب کا ورق پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ہے تو سب میرے سامنے ہی، زیدی نے عجیب نگاہیں اویس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اویس نے کتاب سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لے آیا، پھر خاموشی سے اٹھ کر چل دیا۔ عام طور پر یہاں ایسے ہی ہوتا، جن لڑکے لڑکیوں کے گروپ بنے ہوتے یا دوستی ہوتی، وہ آرام سے بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے، کسی دوسرے کی طرف اتنی توجہ نہ دیتے، لیکن جن کو کوئی منہ نہ لگاتا وہ دوسروں کو للچائی ہوئی حاسدانہ نظروں سے تکتے رہتے۔ بڑے شہروں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، مثلا لاہور شہر ہم سے کتنا مختلف ہے۔ آپ چاہے چھوٹے اور بڑے شہروں کے تعلیمی ادارے ہی دیکھ لیں، چاہے کوئی اور جگہ، فرق ضرور نظر آئے گا۔ پارک کی ہی مثال لے لیجئے، اگر کبھی قصور کے اسٹیل باغ پارک میں جانا ہوا اور وہاں پر کوئی جوڑا نظر آ جائے تو ہر آنے جانے والا عمومی طور پر اور نوجوان اسٹوڈنٹ خصوصی طور پر انہیں دیکھتے رہیں گے۔ انہیں بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اور کام نہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، جیسے ابا نے بولا ہو کہ بیٹا، بہن پارک گئی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی جان کو خطرہ ہے، تم اس کا سایہ بن کر دور سے اس پر نظر رکھنا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹے شہر کا شخص لاہور کی باغ جناح میں چلا جائے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، باغ جناح کے کسی نہ کسی کونے میں ایک آدھا جوڑا بیٹھا ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جس پر عاشق حضرات اپنا حق سمجھتے ہیں، جیسے وہ جگہ جہاں پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں، ادھر چمگادڑیں بھی الٹی لٹکی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اس جگہ کا نام کیا ہے، وہاں پر 8-10 جوڑے مل ہی جاتے ہیں، کوئی نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، نہیں تو اکثر ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو ابھی عشق کے بخار میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کالج سے چھٹی کر کے باغ جناح کا رخ کرتے ہیں، کالج کے وقت تک ادھر رکتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھر پلٹ جاتے ہیں۔ اگر وہاں سے لاہور کے سلجھے ہوئے لوگ گزریں بھی تو کوئی کسی پر توجہ نہیں دیتا، کوئی کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن اس بحیثیت میں جب چھوٹے شہر کا کوئی شخص چلا جائے جس کے لیے اس بحیثیت کا ہر شجر ممنوع رہا ہوتا ہے تو وہ آدم کی طرح بے چین پھرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں سسکتا اور بلکتا رہتا ہے کہ اس کی ہوا کدھر ہے۔ اس نے تو کسی شجر کو آج تک چھوا تک نہیں، اس کا میوہ کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر بھی وہ خود کو اس جنت سے نکالا ہوا آدم کیوں تصور کر رہا ہے؟ بات چھوٹے یا بڑے شہر کی بھی نہیں، بات چھوٹی اور بڑی سوچ کی ہے۔ شاید سوچ بھی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، بس ماحول الگ الگ ہوتا ہے جو انسان کی سوچ کو ایسا بناتا ہے۔ کوئی گاؤں میں رہ کر بھی شہریوں سے زیادہ شہری اور سلجھا ہوا ہو سکتا ہے، اور کوئی شہر میں رہ کر بھی گوار کا گوار، جسے جیسا ماحول میسر آتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ تبدیلیاں انسانوں کی سوچ اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
کچھ تبدیلیوں کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ قبول نہیں کرتے۔ اس طرح معاشرے میں لوگوں کی سوچ تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ پرانی روایات کو بہتر سمجھتے ہیں اور کچھ نئی اقدار کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں بھی کیونکہ کو ایجوکیشن کا نظام ابھی شروع ہی ہوا تھا، اس وجہ سے اکثر ٹیچر اور طالب علموں کے ذہن کشمکش میں مبتلا تھے کہ کیا کیا جائے، کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اسٹوڈنٹ کو کتنی اسپیس دینی چاہیے اور کتنی نہیں، ان پر پابندیاں کس حد تک لگانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ پروفیسرز کی رائے منصفانہ تھی کہ میل فیمیل کو ایک دوسرے سے بالکل ہی الگ رکھنا کوئی مناسب چیز نہیں۔ اگر وہ کلاس میں ایک فیملی کی طرح کوئی نصابی یا غیر نصابی سرگرمی سر انجام دیتے ہیں، تھوڑی گپ شپ کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں، انہیں اتنی سپیس دینی چاہیے۔ اگر بالکل ہی گھٹن کا ماحول ہوگا تو یہ ان کی پڑھائی کو بھی متاثر کرے گا اور ان کی نفسیات پر بھی اس کے منفی اثرات رونما ہوں گے۔